أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، گزشتہ کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ 3 صورتوں میں را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہونے کے باوجود پر ہوگی۔ وہ کیوں اور وہ کون سی 3 صورتیں ہیں وہ آج پھر سے دیکھتے ہیں، اور آج دعا سنت میں سنتیں پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قاعدہ اصل شروع ہوا تھا وہاں سے کہ وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، پر اور باریک کا بیان منہ بڑھ کر پڑھے جاتے ہیں، وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں وہ ہے 7 حروف خصا زغتن قیس، جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ پھر وہ حروف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے حروف ہیں؟ تو وہ ہے الف، اللہ کا لام اور را۔ تو اس میں الف کا قاعدہ ہمارا ہو گیا کہ الف کب پر اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ پھر را کے پر کا بیان الگ ہے، وہ ہمارا ہو گیا کہ ان 5 صورتوں میں را پر پڑھی جائے گی۔ پھر را باریک کا بیان کہ را باریک کب پڑھی جائے گی، تو یہ 6 صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک قاعدہ آیا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ 2 نمبر، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی۔ پھر یہ جو دوسرا نمبر ہے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، لیکن اب ایک آگے قاعدہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے، اس 2 نمبر کے اگینسٹ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن وہ را ساکن باریک ہونی چاہیے، لیکن باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ وہ کیوں؟ تو اس کا قاعدہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ 3 صورتوں میں را ساکن کو پر پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوتی ہے، لیکن 3 صورتوں میں را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را کو پر پڑھیں گے۔ کیوں پر پڑھیں گے؟ دیکھیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو اس حروف مستعلیہ کے اثر کی وجہ سے، اس حروف مستعلیہ کی وجہ سے را ساکن جو کہ باریک ہونی چاہیے وہ بھی پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ارصادن، حمزہ را زیر ار، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہونی چاہیے لیکن پر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے صاد آیا ہے۔ مرصادن قرطاسن، قاف را زیر قر، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو قاعدے کے حساب سے تو باریک ہونی چاہیے لیکن نہیں پر ہوگی، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے طا آیا ہے۔ اسی طریقے سے فرقتن، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے قاف آیا ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھی جائے گی۔ حالانکہ ان سب میں قاعدہ جو ہے وہ باریک کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ حروف اس کے بعد والا حرف اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہے اس لیے پر ہوگی۔ پھر دوسرا نمبر کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر تو ہے لیکن را باریک نہیں ہوگی، پر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زیر ہے وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، وہ جب آگے کے حروف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ زیر ختم ہو جائے گا، اس لیے اس زیر کو ٹیمپرری کہیں گے۔ تو ٹیمپرری زیر کی وجہ سے بھی را ساکن باریک پڑھی جائے گی۔ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو، جیسے ارجعی، را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن وہ عارضی ہے۔ اب وہ عارضی کون سا ہے، اصلی کون سا ہے، وہ تو ایک بڑی بحث ہے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن جو بھی مثالیں ایسی آتی جائے گی وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ زیر عارضی، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے
کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو یہاں پر عارضی ہے اس لیے را ساکن باریک کی جگہ پور پڑی جائے گی. ارکعی ٹھیک ہے یہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے. تیسرا نمبر کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو جیسے امیر تابو ام ایک کلمہ ہے اور ارتابو دوسرا کلمہ ہے تو یہ جو را ساکن ہے اس سے پہلے جو زیر ہے وہ میم کے نیچے ہے جو کہ دوسرے کلمہ ہے تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را ساکن باریک نہیں ہوگی پر پڑھی جائے گی. رب ارحمہما تو رب بھی ایک کلمہ ہے اور ارحمہما یہ دوسرا کلمہ ہے تو یہاں جو را ساکن سے پہلے زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ٹھیک ہے اس لیے را ساکن پور پڑی جائے گی باریک کا قاعدہ ہونے کے باوجود پور پڑی جائے گی. امیر تابو رب ارحمہما ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را ساکن باریک ہونے کے باوجود پور پڑی جائے گی. ٹھیک ہے اس میں سے یہ ایک چیز آپ ہمیشہ سمجھ جائیں گے یہ چیزیں جہاں بھی آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے یہ چیزیں بھی آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے لیکن جہاں جہاں آئے گی ہم بتا دیں گے کہ یہ ایک کلمہ ہے یہ دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی کہ وہ قاعدہ تو باریک کا ہو رہا ہے لیکن پور پڑیں گے. ٹھیک ہے اب آگے چلیے ہماری ہو گئی تھی حفظ سورہ میں سورہ فیل مکمل پھر سورہ قریش اور سورہ معون چل رہی تھی ہماری دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون یہ ہو گئے سورہ فیل. یہاں دیکھیے یہ حروف مستعلیہ بہت جگہ آ رہا ہے اس کو دیکھو یحض ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے طعامل تو کو منہ بھر کے للمصلین صاد ہم عن صلاتهم صاد حروف مستعلیہ میں سے یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے. تو ہو گئی حفظ سورہ سورہ معون پھر سے ایک نئی آیت. ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں دعا سنت. دعا سنت میں اس سال صرف ایک ہی چیز کی سنتیں ہیں ہماری دعائیں مکمل ہو گئی ہے اس لیے ہم سنتیں شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 7 بیت الخلاء کی سنتیں ٹوائلٹ کی سنتیں. دیکھو ہمارا دین ہمارے پیارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے کہ کون سی چیز کو کس طریقے سے کرنے سے اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہوگا چاہے وہ ٹوائلٹ سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہیں ہو ہے نا. تو یہ ہے بیت الخلاء کی سنتیں. نمبر 1 سر ڈھانک کر جانا. سر ڈھانک کر جانا مطلب ٹوپی ہے تو ٹوپی پہن لو دوپٹہ لگا لو ہے نا رومالی پہن کے جاؤ کھلے سر جانا مناسب نہیں ہے. سر ڈھک کر جانا. نمبر 2 جوتا چپل پہن کر جانا. نمبر 2 جوتا چپل پہن کر جانا.
ہے نا. آج سب لوگ جاتے ہیں جوتا چپل پہن کر, وہ ہمارے نبی نے برسوں سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ جوتا چپل پہن کر جانا چاہیے. نمبر 3, دعا پڑھ کر اندر جانا. دعا پڑھ کر اندر جانا. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا پڑھ کر اندر جانا. تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نمبر 4, پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا. بایاں مینس ڈابو پگ, لیفٹ لیگ. اندر انٹر ہوتے ہوئے, چونکہ ٹوائلٹ یہ اچھی جگہ نہیں ہے اس لیے الٹا پاؤں پہلے داخل کریں گے. باقی جتنی بھی اچھی جگہ جیسے گھر ہے, مسجد ہے, ان کلاس روم ہے, ان سب جگہوں پر دائیں پیر سے اندر جانا ہوتا ہے, یعنی سیدھے پیر سے. جمنا پگ تھی, رائٹ لیگ سے اندر انٹری کرنی ہوتی ہے. لیکن ٹوائلٹ اچھی جگہ نہیں ہے, وہاں آدمی فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے نا. تو پہلے بایاں پاؤں مینس پہلے لیفٹ لیگ, پہلے دابو پگ اندر رکھنا. نمبر 5, قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ٹوائلٹ کرتے وقت قبلہ ایک اچھی سمت کہلاتی ہے, برکت والی. ٹھیک ہے, وہاں اس طرف کھڑے رہ کر بیٹھ کر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف بیٹھ کر. اس لیے ٹوائلٹ کرتے وقت نہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو نہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے, تو نمبر 1, سر ڈھک کر جانا. نمبر 2, جوتا چپل پہن کر جانا. نمبر 3, دعا پڑھ کر اندر جانا. نمبر 4, پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا. اور نمبر 5, قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ 5 سنتیں ہم لوگ یاد کریں گے. اس کے بعد خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات کے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر, نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ, ٹھیکانے پر الحمدللہ, ٹھیکنے والے کو یرحمک اللہ سے جواب دینا ہے. کسی کام کی کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ, کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ, اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ. پھر کلمہ توحید, پھر ثنا, تحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ ہماری چل رہی تھی. دیکھیے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ہو گئی دعائے معصورہ. پھر سبق نمبر 3 چل رہا تھا, اس کے آخری 2 سوال. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. بنی اسرائیل, فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تو حضرت ہارون علیہ السلام ہے. پھر اردو میں ہمارا چل رہا تھا پڑھ لکھ کر عمل کر. پڑھ لکھ کر عمل کر. نبی کی ہر بات بھلی ہے, بدن پاک صاف رکھ, کھل کھلا کر مت ہنس. کھل کھلا کر مت ہنس, بدن پاک صاف رکھ, کھل کھلا کر مت ہنس. نبی کی ہر بات بھلی ہے, پڑھ لکھ کر عمل کر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.